بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ 2025 فروری اور مارچ میں یہ دورہ تفسیر القرآن الکریم جو ہے اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز تو مارچ میں ہوگا انشاءاللہ، تو دورے کا آغاز چند دن پہلے کر رہے ہیں۔ یہ دورہ دراصل میرے شاگرد عزیز قاری محمد منیر صاحب الہ آباد والے، ان کے المکرم اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہے، اور ساتھ اس کے صحیح بخاری شریف کی کتاب الفتن بھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے شاگرد عزیز قاری محمد عدیل بھٹوی کے المعارج اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی دورے کے اسباق پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے نہایت قابل احترام صاحب علم دوست اور ساتھی جناب مولانا ابراہیم صاحب المعروف ابن بشیر حسینوی حافظہ اللہ تعالی، ان کے السنہ ریسرچ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آن لائن کی طرف سے بھی یہ دورہ، یہ اسباق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے اور بھی دورہ جات جاری ہیں، اور بعض میں میرا نام بھی شامل ہے، لیکن عدیم الفرصتی سے ابھی تک میں وہاں کما حق ہوں اپنے اسباق آن لائن پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ 3 ہمارے نمایاں گروپ ہیں، اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نام میں نے عرض کیے، ان کی طرف سے یہ پیش کیے جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ کچھ ہمارے گروپ ہیں، مثلا مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فروز والا، اور دیگر گروپ ہیں جہاں یہ اسباق ترتیب سے بھیجے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ 28 سال ہو گئے میں قرآن پاک کا مضامین کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور بعض سالوں میں ریکارڈ ہوا، بعض میں نہیں ہوا، بعض سالوں میں آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، بعض سالوں میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی۔ اللہ کی توفیق ہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ریکارڈنگ ہو نہ ہو۔ تو اس دفعہ ہم آڈیو ریکارڈنگ کی خاص کوشش کر رہے ہیں تاکہ دوستوں کو بھیجی جا سکے۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس سے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، افتتاح آغاز کیا جاتا ہے، کھولنے والی صورت ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ سید عیشی میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ پھر اس حدیث کی تشریح میں سورہ فاتحہ کا ذکر آیا ہے، تو سورہ فاتحہ گویا نماز ہے۔ اس کا نام الحمد بھی ہے، شروع میں لفظ الحمد آیا، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے، کہ مصحف کی کتابت کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور نماز میں قراءت قرآن کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی جڑ، اصل یا ماں کہہ لیں، کہ اس سے قرآن کا آغاز ہے، جڑ ہے، یا نماز میں قراءت کا آغاز ہے۔ ام القرآن، ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اس کے یہ نام آئے ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، اور السبع المثانی، اگلا نام ہے السبع المثانی۔
ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اسی صورت کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، یعنی اس ایک صورت کو القرآن العظیم کہہ دیا گیا۔ اس کا نام صورت شفا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے شفا رکھی۔ اس صورت کا نام صورت رقیہ بھی ہے، یعنی دم والی صورت، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ صحابہ سفر میں تھے، واپسی پہ ایک مقام پہ ٹھہرے، زیادہ راہ کسی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ ایک قوم کے پاس بستی سے باہر ٹھہرے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کیا۔ ان کے سردار کو اچانک بچھو نے ڈس لیا، پھر وہ آئے تو کہا جی آپ میں سے کوئی کچھ پڑھنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی میں پڑھوں گا، لیکن پہلے ہم نے کھانا طلب کیا، آپ نے نہیں دیا تو ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ 30 بکریاں طے ہوا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ بچھو یا سانپ کے ڈسنے کا اثر الحمدللہ ختم ہو گیا۔ یہ سورۃ الاساس بھی ہے۔ اساس کا معنی بنیاد، تو بعض نے بنیاد کا معنی شفا کی بنیاد کہا ہے، اور بعض نے علوم کی بنیاد کا ہے، بعض نے دعا کی بنیاد کا ہے۔ سورۃ الواقیہ بھی اس کا نام ہے، الواقیہ، بچانے والی، حفاظت کرنے والی۔ اور بعض نے وافیہ کہا ہے، وافی یعنی پورا ہونے والی، کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ سورۃ الکافیہ بھی اس کا نام ہے کہ یہ دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جاتی ہے انسان کی حفاظت کے لیے، یا دوسری صورتوں کے بدلے میں یہ پڑھ لیں تو کافی ہو جاتی۔ بہرحال یہ مختلف تعبیرات ہیں اس کے ناموں کی۔ اب آیا یہ صورت مکیہ یا مدنی ہے، تو کئی اہل علم کا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اور بعض مصاحف والے اس کو 2 جگہ پہ لکھتے ہیں، شروع میں بھی آخر میں بھی، لیکن راجح بات یہ لگتی ہے کہ ایک دفعہ نازل ہوئی، اور وہ ہوئی ہے مکہ شریف میں، لہذا مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی فضیلت میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ یہ بھی فضیلت ہے کہ اس کو السبع المثانی کہا گیا۔ دوسری فضیلت، حضرت ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے؟ تو بعد میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ نے ایسے فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ پھر امام مالک کی موطا میں ہے کہ تورات اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں اتاری گئی۔ مسند احمد میں ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے فضائل میں سے ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر اترا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا، یہ بھی فضیلت میں آ جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، تو اس کو سورۃ الصلاۃ کہا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام اور مقتدی سب کے لیے ضروری ہے نماز میں، چاہے نماز سری ہو، جاری ہو، بندہ مقتدی ہو یا امام ہو، نماز فرض ہو یا نفل ہو، جس طرح بھی ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں تفصیلات ہیں، اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، ہم ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یعنی شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا حکم ہے خود فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے یا الگ آیت ہے؟ تو اس بارے میں دونوں نقطہ نظر ہیں، تو زیادہ مناسب بات یہ لگتی ہے کہ یہ ایک الگ آیت ہے، سورت میں شامل نہیں، الگ آیت ہے اور سورت التوبہ کے شروع میں نہیں اتاری گئی۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں جہری قرات کرتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور دوسری سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، جیسے وہ صورتیں اونچی پڑھنی ہیں۔ تو اس میں بھی دونوں طرح کی احادیث ہیں، لہذا آپ اونچی بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ باعث برکت کلمات ہیں، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بڑا کام اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی اس کی دم کٹتی ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اب بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس میں آتا ہے شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرتی ہوں، یہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ذہن میں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے ذاتی نام، اللہ کے بعد الرحمن اور الرحیم دو نام آئے ہیں، اللہ کے صفاتی نام، اور اللہ کو ان ناموں سے بڑی محبت ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جو بھی کہہ کے پکارو گے اس کے کئی اسماء حسنی ہیں، پیارے پیارے نام ہیں۔ ایک موقع پر معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھو۔ کفار کہنے لگے یہ اللہ جو ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ کہو یا رحمان کہو یا رحیم کہو، وہ ذات ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام ہیں، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ تو اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، ہر دور میں اس کا اہتمام کیا گیا مختلف زبانوں میں، اور خود حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ایک حدیث میں کہ 100 ہیں سوائے ایک کے، یعنی 99 ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ میں شروع میں لفظ حمد ہے، الحمد للہ رب العالمین، حمد تعریف ہے، شکر بھی تعریف کا انداز ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کسی نعمت کے بدلے میں حمد کریں، جبکہ شکر زبان اور دل اور سارے اعضاء سے ادا ہوتا ہے، اور وہ نعمت کے بدلے میں، نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے شکر۔ تو ان میں یہ ایک طرح کی نسبت ہے، ایک اعتبار سے یہ ملتے جلتے بھی ہیں، تو ایک اعتبار سے الگ الگ بھی ہیں، عموم خصوص وجہی کہہ لیں منطقی اصطلاح کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جہان بہت سارے ہیں جی، اور وہ ان سب جہانوں کا رب ہے۔ لفظ رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اسی سے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت نکلتی ہے، رب العالمین۔ بلکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تینوں توحیدیں آ گئی ہیں، توحید ربوبیت الحمدللہ رب العالمین، توحید الوہیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور توحید اسماء و صفات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ تینوں ہی توحیدیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے
کہ یہ صورت اللہ نے بندوں کی زبان سے تعلیم فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک بندہ اللہ کی صفت بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندہ جو میرے لیے کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کے درمیان تقسیم ہے، اور اس کے بعد سب بندے کے لیے بندہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ میری صفت بیان کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ تو یہاں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی تعریف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اللہ کی حمد جو ہے اس کا بیان انسان کے لیے کمال خشوع اور خضوع اور انتہائی عاجزی اور مسکنت اور محتاجی کے اظہار کی علامت ہے۔ اس میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع۔ دارمی شریف اور ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے ان ھذا القرآن هو حبل اللہ المتین هو ذکر الحکیم هو الصراط المستقیم، کہ یہ قرآن خود صراط مستقیم ہے، اور اسی حدیث شریف میں ہے کہ من دعا الی القرآن فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ہدایت قول اور عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کا نام ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور بندے پہ ہوتا ہے اور مختلف مراتب میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کو یہ مراتب ایک کے بعد دوسرے بالترتیب حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کے بعض مراتب یا بعض شکلیں انسان کو حواس خمسہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اللہ نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنت کے بارے میں ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ تو ہدایت کی ایک کیفیت وہ ہے جو انسان کے اندر اتار دی جاتی ہے حواس خمسہ کے علاوہ، اور انسان کو یہ علم عطا کرنا جو حواس کے ذریعے سے نہ ہو، یہ محض انسان کو اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اصول علم کے جو ذرائع ہیں نا وہ حواس خمسہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اصول علم کے ذرائع مشاہدہ، تجربہ اور اس طرح کے ذرائع ہیں۔ سائنس جو ہے مشاہدے اور تجربے کو مانتی ہے، فلاسفہ جو ہیں وہ اشیاء کی حکمت اور دانائی کا اعتبار کر کے انہیں سمجھتے ہیں، اور بعض صوفیاء دل میں ڈالی جانے والی بات کو علم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ تفصیل رکھتی ہیں، ہم ابھی ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر رہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ جو نیکی اور خیر کی ہدایت ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ شیاطین بھی انسان کے ذہن میں چیز ڈالتے ہیں۔ پھر اس میں آگے فرق آ جاتا ہے کہ اللہ کی قوت جو ہے وہ اپنی ہے، اور شیطانوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ان کی قوت عارضی ہے، عطائی ہے، اس لیے وہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ اس میں مانگتا ہے جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام والوں کا راستہ۔ اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن نے خود فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ہے انعام والے لوگ۔ اور مغضوب علیہم اور ضالین، ان سے مراد ہر قسم کے گمراہ اور فاسد نیتوں والے، فاسد ارادوں والے لوگ ہیں۔ اور اگر خصوص
کی طرف جائیں تو مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں، اور لا کا دوبارہ آنا تأکید کے طور پر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی تکمیل پر آمین کہنا مستحب ہے، اور جاری نماز میں جب امام جہر قرات کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس کے بعد تو بلند آواز سے ہی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید بھی آئی ہے، اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو مختصر بیان سورہ فاتحہ کا آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ آج پہلا دن ہے، اسی پہ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔